مفتی صاحب، سب سے پہلے مایوسی کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں ہار مان لیتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں؟ ان پر اپنے نقطۂ نظر سے اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت مختلف قسم کی پریشانیاں، مسائل، ان کا غلبہ ہے، بالکل ایسے، اور لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور مشکلات میں مبتلا ہیں۔ ان مشکلات کا تعلق مالی مشکلات کے ساتھ بھی ہے، اور ان مشکلات کا تعلق ہماری گھریلو زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں حالت امتحان میں ہیں، اللہ، تو امتحان میں بندے کا امتحان نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ امتحان میں مشکلات تو پیش آتی ہیں، بالکل مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے کہ جو مایوسی کا شکار ہے۔ اللہ، خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت معاشی اور سیاسی حالات ہیں، جی، اس نے اس بیماری کی اور اس مسئلے کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، بالکل ٹھیک، لوگ مایوس ہیں، لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے مایوس ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے مایوس ہیں، اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے مایوس ہیں۔ تو یہ مایوسی ہمارے معاشرے کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، اور اگر آپ جو ہمارے ذہنی امراض کے ڈاکٹرز ہیں، آپ ان سے ملیں، آپ رپورٹس دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جتنی شرح اس وقت مایوسی کا شکار لوگوں کی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اللہ، جہاں تک ہم اس مایوسی کے معاملے کے اسباب کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عظمت، جی، اس کی قدرت، جی، اس کی طاقت، ہم اس کے حوالے سے اندھیرے میں ہیں، اللہ، ہم جہالت میں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو رب ہے، اس کی طاقت کیا ہے، جی، وہ کیسے کیسے ہماری مدد فرما سکتا ہے، وہ کیسے مشکلات سے ہمارے لیے رستے نکال سکتا ہے۔ تو یہ جو دین کے ساتھ ایک لا تعلقی کی کیفیت ہے، یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے مایوسیوں کی۔ جی، دوسرا، جیسے میں نے آپ سے ابھی شرطاً کہا کہ ہمارے جو مالی مسائل ہیں، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، یہ مایوسیوں کا سبب ہے۔ جی، اسی طرح کاروباری طور پہ مسائل ہوں، یہ مایوسیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کے کسی اہم فرد کا فوت ہو جانا، والدین کا، اولاد کا، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا، بالکل ٹھیک، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بعض اوقات جو غم اور جو تکلیف ہے وہ بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بندہ مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اللہ، اسی طرح مایوسی کے اسباب پہ اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اسی پنجابی میں اگر میں آپ سے بات کروں نا تو دوسرے دا منہ لال وے کے اپنا منہ لال کر لیں۔ اپنا منہ لا کر، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ لگزوریس لائف سٹائل سے جی رہا ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، ہماری نظر میں وہ بڑا پرسکون ہے، تو ہم اس جیسا بننے کے چکر میں اپنی زندگی کا سکون اور اپنی زندگی کا اطمینان برباد کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم چاہتے ہیں میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ صحیح، یہ بذات خود یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے اور یہ بہت اہم سبب ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے جو انسان کے کمزور پہلو ذکر کیے ہیں نا، ان میں سے ایک تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا بڑا فنے خواہ، میں بڑا تیس مار خواہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لیکن ایک چھوٹا سا جھٹکا کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا، کسی دکھ کا بعض اوقات بندے کو ایسے توڑ دیتا ہے کہ انسان اسے سنبھل نہیں پاتا۔ بالکل ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اجلت باز ہے،
چیزوں کو جلدی جلدی سیٹل کرنا چاہتا ہے. سیٹل کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے. ایک جگہ قرآن نے فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان کو عجلت پہ پیدا کیا گیا ہے اور انسان میں یہ جو عجلت اور یہ جو جلد بازی کی بیماری ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے. تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنے مسائل ہیں نا راتوں رات میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. حل ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کا ایک نظام ہے، یہ اس خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے. تو جب ہم اس طرح جلد بازی کے معاملات میں پڑتے ہیں تو ہماری مرضی کی چیزیں جب نہیں ہوتی، ہم جو توقعات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ایک سبب یہ آئیڈیلزم ہے، خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے کہ ہم نے ٹی وی میں کسی کوئی لائف سٹائل کسی کا دیکھ لیا، ہم نے کسی کا حسن و جمال دیکھ لیا، کسی کا گھر دیکھ لیا، کسی کے بنگلے دیکھ لیا، ڈراموں میں ہم نے دیکھ لیا، تو ہم کہتے ہیں ہماری بیوی بھی ایسا ہو، ہماری بیوی کا رویہ بھی ایسا ہو، ہمارے بچوں کا رویہ بھی ایسا ہو، ہمارے پاس بھی گاڑی ایسے ہو، ہمارے پاس بھی ایسا سیل فون ہو، ہمارے پاس بھی فلاں فلاں ہو. بالکل ایسے. تو ہم یہ جو آئیڈیلزم کے چکر میں، ہم ڈراموں کے چکروں میں، فلموں کے چکر میں جو حقیقت ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. شیخ چلی کے طور پہ ہمارے ایک کریکٹر ہے جی، یعنی خوابوں کی دنیا میں، خوابوں کی دنیا، خوابوں کی دنیا، خیالوں کی دنیا، ڈراموں کی دنیا اور ہوتی ہے اور جو حقیقت کی دنیا ہے وہ اور ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو جب تک ہم ریئلائز نہیں کر لیتے کہ ہم نے حقیقت کی جو حقائق کی دنیا ہے ہم نے اس میں رہنا ہے، تو پھر ہمارے چونکہ خواب پورے نہیں ہوتے جی، تو ہم مایوسیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ مایوسیاں بعض اوقات ایسی اس حد تک چلی جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں بندے کو اپنی زندگی کا جو چارم ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، بندے کو اللہ نے بہت ساری خوشیاں ہر وقت دی ہوتی ہیں، اگر اس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو 1000 نعمتیں بھی ملی ہوتی ہیں، بندہ ان کو بھی بلا دیتا ہے اور ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم کسی انسان پر مہربانی کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی ذات سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے، وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یکدم مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف اسباب ہیں، ظاہر ہے یہ چند اسباب ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کچھ